السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از دانش مرزا. آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ سی اور بہت ہی انفارمیٹیو سی ویڈیو لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں. یہ جو ویڈیو ہے نا جی، یہ ریلیٹڈ ہے دجال سے ریلیٹڈ، جس کے بارے میں بہت سی مسٹریز ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں رہتا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک مطلب اس کا ظہور ہی نہیں ہوا، مطلب ظاہر ہی نہیں ہوا، اور کچھ علماء کا مطلب یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ابھی آئے گا. لیکن یہ تو ظاہر ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ دجال نے آنا ہے، اور اس کے بعد آ کے اس دجال کے آنے کے بعد امام مہدی نے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، اور پھر دجال کو مارنا، اور پھر قیامت آئے گی. تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے مطلب کانسیپٹس آپ کو پتہ ہی ہوں گے، لیکن بہت ہی جو دلچسپ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. تو میں نے بھی ابھی مکمل نہیں سنی، لیکن کچھ حصے اس کے میں نے سنے ہوئے ہیں، لیکن ان ڈاکٹر صاحب کے نہیں سنے ہوئے جن کا نام ہے حماد لکھوی صاحب. تو ان کے جو ہے وہ میں نے نہیں سنی ہوئی ویڈیو، اور کافی لوگوں کے سنی ہوئی ہے. تو اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پلے کرتے ہیں. تو اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گو. بنے گی یہ ہے وہ غار. زبردست اس دور میں زبردست. اگر ہم ایمان کی بنیاد پر غار بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ذکر بھی کام آئے گا. اللہ. پھر ہم یہ ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی بچے گی. دجال سے جس نے بچنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بچنا کیا ہے، بات. اور کوئی بچنے کا طریقہ ہے ہی نہیں. زبردست. اب اسی ماڈل کو شیخ ہم اپلائی کریں، یوتھ کو کہیں کہ تمہاری یونیورسٹی میں بہت فتنہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میری یونیورسٹی میں تو ٹاکس ایسی ہوتی ہیں، پروفیسرز ایسے ہیں، ایونٹس ایسے ہوتے ہیں. تو وہاں اپنا غار بناؤ، اکٹھے رہو ایمان والے ساتھ، اور کمرے میں بیٹھو، دین کوئی کورس کرو، آپس میں کوئی ایمانی ایسی باتیں کرو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے. تو ہر کوئی اپنا غار تو کریٹ کر سکتا ہے شیخ بالکل صحیح، بالکل اپنی جگہ پر بیٹھ کے. تو بڑا زبردست یہ سولوشن، واقعی یہ پالیسی ہے. ایک سوال شیخ میرے ذہن میں آتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہ آتا ہے نا جی کہ وہ 40 دن کے لیے آئے گا. تو کچھ لوگ اس کی انٹرپریشن یہ کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہے نا کہ 1 day like a year، 1 day like a month، 1 day like a week، اور ریسٹ آف دا ڈیز تمہارے دنوں کے برابر. وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرلی دن نہیں ہے یا سال نہیں ہے، بلکہ یہ دور ہیں، خاص قسم کے دور ہیں. جیسے اس کا جب ظہور ہو جائے گا، ظہور ہونے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں جی کہ ظہور تو ہو گیا، تمیم الداری نے جب دیکھ لیا تو وہ وہاں سے شروع ہو گیا اس کا ظہور. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایکچولی اسپیسیفکلی شیخ عمران حسین کا ویو اس وقت دے رہا ہوں، کیونکہ دجال کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور اوپینینز انہی کے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جزیرے میں جب اس کو دیکھا گیا اس کا ظہور شروع ہو گیا. اس کے بعد جو پہلا وہ سال مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ برٹش امپائر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویو بڑا مشہور. دوسرا جو منتھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکن جو ہے نا وہ ہوگا. تو تیسرا وہ ویک کو لیتے ہیں جی کہ یہ چائنیز اور یہ جو طاقتیں ہیں. اور اس کے بعد اس نے بالکل ظاہر ہو جانا ہے، اور وہ 37 دن ہوں گے وہ جو امام مہدی والا. اس کی کتنی گنجائش ہے اس طرح کے ویو کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جساسہ جو ہے وہ اس کا جساسہ ہے غالباً جو جانور تھا، وہ بہت بڑا اس کا سپائی ہے، جاسوس ہے، جاسوسی کا نظام ہے. تو وہ ایون سارے لیڈرز اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں جا کے اس جزیرے میں. وہ جزیرے کی لوکیشن بھی وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، حالانکہ جو وہ آپ نے نام لیا برمودا ٹرائنگل تو ویسٹ کی طرف ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلیئر مشرق کی طرف غالباً اشارہ کیا تھا وہ جو تمیم الداری. لیکن دیکھیں نا آپ، اگر ادھر سے جاپان کی طرف سے دیکھیں جی تو وہ جو بحر الکاہل کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے صحیح، وہاں بھی ایک مسٹری ہے نا، جس کو سیٹینک ویوز کہتے ہیں. ہاں ڈیول سی، وہ ڈیول سی ہے بالکل، اور وہاں وہ بھی مسٹری ہے، وہ بھی مسٹری ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک طرف برمودا ٹرائنگل ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شیطانی موجیں ہیں اور وہ شیطانی سمندر ہے، درمیان میں امریکہ ہے. صحیح بالکل بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے خود ابلیس جی اس کا تخت بھی پانی پر ہے. جی ہاں پانی پر، اور یہ پانی میں رہتا ہے. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے ان دونوں جگہوں میں سے ایک پہ دجال ہو اور ایک میں شیطان ہو. صحیح صحیح. اور ان کے ساتھ کنیکشنز دیکھیں، قرآن نے تو کہا لا یوحون الی اولیاءہم، کہ وہ جو ہے نا ان کا کنیکشن ہوتا ہے. صحیح. شیطانوں کا
اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو جب یہ تعلق ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ دجال کے ساتھ تعلق ہو. جساسہ کو جاسوسی کے نظام سے انٹرپریٹ کرنا کوئی بعید نہیں ہے, ہو سکتا ہے بالکل, لیکن یہ سارا کا سارا ہم امکانی حد تک کہہ سکتے ہیں نا. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے, اس کو حتمی تعین ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص حتمی تعین کرے یہ غلط ہے صحیح, لیکن امکانی حد تک جساسہ دیکھیں, قرآن نے کہا اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت. یہودیوں کی یہ خصوصیت سورۃ المائدہ میں قرآن نے 2 دفعہ کہی, سماعون للکذب اکالون للسحت, بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے حرام کو. اچھا, حالانکہ سامعون یا سامعین سننے والے ہوتے ہیں, لیکن سماعون بہت زیادہ سننے والے, اور اکالون بہت زیادہ کھانے والے حرام, یعنی پرلے درجے کے حرام خور ہے اور پرلے درجے کے جھوٹ کے رسیا. اب یہ جو نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کیا, اب اس میں قرآن نے یہ کہا جھوٹ سنتے ہیں. صحیح. اب جھوٹ کے لیے سنتے ہیں, للکذب, جھوٹ بنانے کے لیے یا جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو جتنا نظام جاسوسی کا بنا ہوا ہے نا, مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سماعون للکذب جو قرآن نے کہا ان کے بارے میں, تو یہ سارا کا سارا جاسوسی کا نظام اصل میں جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یعنی ہر شخص کا جاسوسی کا نظام بنا لو, ہر ایک سے خبر لے لو اور خبر لے کے اس سے اپنی مرضی کی خبر جو ہے وہ آگے شیئر کر دو. اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی سارا کنٹرولڈ ہے. کوئی جگہ جو ہے کسی جگہ خبر آپ سے کہیں کہ صحیح آ رہی ہے, یہ تو نہیں, خبر ان کے پاس صحیح ہوتی ہے. جاسوسی کا نظام ٹھیک ہے, مانیٹرنگ ٹھیک ہے, سرویلنس ٹھیک ہے, لیکن اس خبر کو جب نشر کرنا ہے تو وہ نہیں. تو یہ سماعون للکذب جو ہے اس کی ٹرو انٹرپریٹیشن ہے. لہذا جساسہ جو اگر کسی نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے جاسوسی کا نظام ہے تو بالکل درست ہو سکتا ہے, کیونکہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو جو لے کے گیا وہاں وہ جساسہ ہی تھا. اور جساسہ کیا تھا, اس کی انٹرپریٹیشن بھی یہ ہے, نہ اس کی شکل جانوروں جیسی تھی نہ انسانوں جیسی تھی, بال بہت زیادہ تھے, یہ نہیں پتا چلتا تھا اس کی پشت کدھر ہے, اس کا سیدھا کدھر ہے. تو یہ اصل میں بالکل ایک سمبولیکلی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا جو پورا نظام ہے جس کا ہمیں نہیں پتا چلتا نہ سرا کدھر ہے اور نہ فرنٹ کدھر ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے, اور ہم بیڈ روم تک جو ہے مانیٹر کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو پہنچ کے پھر وہ نشر وہ کرتے ہیں اور خبر وہ دیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے. تو یہ سماعون للکذب کی ایک تشریح ہو سکتی ہے, لیکن یہ ساری باتیں میں ونس اگین کہوں گا اس میں حتمی تعین کرنا کہ یہ ہے, یہ غلط ہے. ہم نے بس ایک امکانی حد تک ہو سکتا ہے, لہذا کسی نے بھی کہا ہے تو امکانات کی بات درست. بالکل صحیح. کچھ لوگ یہ بھی آج کل بڑی تھیوری چل رہی کہ دجال ٹائم ٹریولر ہوگا, یعنی وہ یہاں سے بات لاتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ ہر دور میں ایگزسٹ تو کر رہا ہے. جیسے یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے. میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی اور نے نہیں بتائی کہ وہ کانا ہے. تو یہاں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہر دور میں ایگزسٹ کر رہا تھا, حالات بھی دیکھتا ہے اور مختلف اوقات میں یعنی مختلف ٹائم زونز میں آ سکتا ہے, آیا بھی ہے, ٹائم ٹریول کر کے آئے گا یا ٹائم ٹریول کر جاتا ہے, چیزیں دیکھ جاتا ہے. جیسے اس کو یہ پتا تھا کہ اس کی آنے کی نشانیاں کیا ہیں, یعنی اس نے پوچھا کہ وہ جو سی آف گیلیلی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے. پھر اس نے ایک گارڈن آف بیسن تھا اس کے بارے میں تمیمت داری سے پوچھا. یہ باتیں کیسے اسے پتا ہے؟ کیا وہ پہلی آ کے اس نے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ ٹائم ٹریول کی آج کل بہت بات ہوتی کہ پاسبل ہے, اور یہ پورٹلز وارم ہولز کی بہت آج کل ڈسکشن چل رہی ہے. گورے اس پہ موویز بنا رہے ہیں, ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں گیموں کے تھرو. اس پہ میں نے کافی شیخ ریسرچ کی ہوئی ہے. ایسے ایسے کریکٹرز بنا رہے ہیں جو دجال سے تشبیہ دی جا سکتی ہے, اور بچے لائک کر رہے ہیں ان کریکٹرز کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ٹریولنگ کی ایبلٹی بھی ہوگی؟ کیونکہ اس کے ٹریول کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے ایک کونے سے دوسرے کونے جو ہے وہ ود ان سیکنڈز ٹریول کرے گا. بلکہ جسٹ ٹو کوٹ ون سچ کریکٹر, ایک بڑا مشہور مارول کا کریکٹر ہے ڈاکٹر اسٹرینج. چونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس طرف تو میں مارول کے کریکٹرز اور ان کی موویز کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں جا کے. تو اس میں ایک یہ جو ڈاکٹر اسٹرینج ہے یہ ایک اس طرح سے پورٹل بناتا ہے
وارم ہول, اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان سیکنڈز ٹریول کر جاتا ہے وارم ہول کے تھرو. تو اس کا مطلب گوروں کو کچھ تو پتا ہے اس سائنس کا, یا دجال کے بارے میں ظاہر ہے ایک نالج تو کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی, تبھی تو اس طرح کے کیریکٹرز بن گئے, ورنہ بالکل ذہنی طور پہ ایک فینٹیسی کے طور پہ کیریکٹرز بنانا میں نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے یہ ساری چیزوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں یوز کر کے ٹریول کرے اور ٹائم ٹریول کرے, یا ایک جگہ سے دوسرے کونے ود ان سیکنڈز یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے چلا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے, ایسا کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں گی اور وہ ود ان سیکنڈز ٹریول بھی کرے گا, اور پھر اس کے پاس وہ کہے گا بادلوں کہے گا بارش آ جائے تو بارش آ جائے گی, اس کے کہنے سے زمین جو ہے وہ کھیتی اگا دے گی, اور ہر چیز سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں اس کی, اور جس کو آپ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی. عام جو ہم اس طبی کائنات میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گی, بلکہ ما بعد الطبی کچھ چیزیں اسے ایسی ہوں گی جو بالکل بیونڈ دا ریزن, اور یہ جو ہماری جو فزیکل نیچرل فینومینا سے نیچرل فینومینا اور فزیکل کائنات ہے اس سے بیونڈ ہوگا. اچھا یہ تو ہوگا, لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور ویسے بھی جو 40 دن والی بات ہے, پہلا دن سال کے برابر, یہ اس کی انٹرپریشن مختلف ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دن واقعی اتنا لمبا ہوگا, رات ہی اس کے اتنے مطلب 1 سال بعد آئے گی, لیکن یہ جی. تو یہ ویڈیو جو ہے شارٹ ہی تھی, اس میں جو ہے وہ پوری بات نہیں کی گئی, کیونکہ یہ پورا ٹاپک تو جو تھا یہ 1 گھنٹے کا ہے شاید. اس میں جو ہے نا وہ آپ نے کچھ نالج آپ کو ملا ہی ہوگا دجال سے ریلیٹڈ. اس میں وہ جو میں بھی بات کر رہا تھا نا, ڈاکٹر سٹرینج والی مارولز کی جو مووی آئی ہے ڈاکٹر سٹرینج ملٹی یونیورس کے نام سے, تو وہ میں نے بھی دیکھی تھی. تو اس میں وہ واقعی وہ ایک ایسے ہال بناتا تھا, اور ایک یونیورس سے, بلکہ انہوں نے تو یونیورس کہا ہے, ملٹی یونیورس, ایک یونیورس سے دوسری مطلب یونیورس میں جا رہا ہے, کائنات سے ایک دنیا سے دوسری, ایک کائنات سے دوسری کائنات میں. تو اس میں جو اب میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب وہ مووی اینڈ ہوتی ہے نا, تو اس پہ وہی احرام مصر ٹائپ بنا کے, اور وہ ایک آنکھ دکھاتے ہیں باقاعدہ طور پہ. مطلب وہ ڈاکٹر سٹرینج کے جو 2 انہوں نے کریکٹر دکھائے ہیں, وہ جہاں پہ وہ جا کے ایک بلڈنگ میں اس کو مار رہا ہوتا ہے, تو وہ جب مووی کا اینڈ دکھایا نا, تو انہوں نے اس کو دکھایا کہ اس کے ماتھے میں سے باقاعدہ ایک آنکھ ظاہر ہوئی ہے. تو مطلب یا تو اس کے اوپر دوبارہ انہوں نے کوئی مووی بنانی ہے, لیکن میسج جو ہے نا وہ آ جا کے وہی دجال والا ہی ملتا. تو ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے اس نے فائدہ بھی پہنچایا ہوگا اور اچھی بھی لگی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں. تو اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.